اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو امام مہدی کی ظہور کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، ان کو کس طرح سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور پھر کس طرح سے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، ان کی شادی ہوگی اور وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ قرآن و حدیث مطہرہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر ہم اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب وہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، 40 یا 45 برس زمین پر رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ اس حجرہ مبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 قبور مبارکہ کے ساتھ چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، اور وہ روز حشر انہی کے ساتھ محشور ہوں گے، یعنی کہ محشر میں قبر سے باہر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا میں ان کی مدت قیام تقریباً 45 برس ہوگی، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی کہ میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک ہی مقبرہ سے ابوبکر اور عمر کے درمیان اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مذکورہ ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبا و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اپنے لیے تدفین کی خواہش ظاہر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے لیے یہ کہاں ممکن ہے، اس مقام پر تو میری اور ابوبکر اور عمر کی قبریں ہوں گی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اس جگہ پر مدفون ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دفن ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل اسلام کے اجتماعی عقیدہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو گئے، دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے، اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت میں واضح کر دی گئی ہے، اور اس آیت میں نصاری کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ مذکورہ آیت میں ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اس سے یہ دھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ ہیں۔ اگر ہم یہودیوں اور نصرانیوں کے عقیدے کے برعکس اسلام کا عقیدہ دیکھیں تو ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا جا سکا، نہ سولی پر چڑھایا جا سکا، وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخرت میں طبیعی موت سے وفات پائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس معاملہ میں متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ نیز عصر حاضر کے علماء عرب کا فیصلہ بھی اسی کے موافق ہے، مگر دور حاضر کے جاوید احمد گامدی صاحب کا بیان یہ ہے، سیدنا مسیح کے بارے میں جو کچھ قرآن سے میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور اس کے فوراً بعد ان کا جسم اطہر یعنی کہ جسد مبارک اٹھا لیا گیا کہ جہود اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ قاریان کرام غامدی صاحب کا مذکورہ خود ساختہ نظریہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف اور امتی مسلمہ کے اجتماعی عقیدہ سے متصادم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کا عقیدہ کتاب اللہ کے واضح احکام اور احادیث سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے کمرے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے پر حضرت عائشہ بھی راضی تھی، لیکن بنو امیہ مانع ہوئے۔ یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے پر بھی راضی تھی، لیکن انہیں وہ جگہ نہ ملی۔ پھر حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ آپ کو یہاں دفن کریں گے، مگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے، بلکہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں سیدہ عائشہ کو دفن کیا گیا۔ شاید ان سب کاموں میں یہ حکمت تھی کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقین حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ کے درمیان ہے، اور یہی قول ادب کے زیادہ مناسب ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جگہ خالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے بعد ہے، اور یہ قول زیادہ قرین قیاس ہے۔ شیخ جزیری فرماتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے والوں اور تینوں قبور کی زیارت کرنے والوں میں سے بہت سے حضرات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سب سے آگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک کے سامنے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ کی قبر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کے سامنے اس کیفیت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ کی کمر مبارک کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جو کچھ عرصہ رہنے کے بعد حج بھی کریں گے اور واپس لوٹیں گے بھی، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان وفات پائیں گے، پھر انہیں مدینہ لایا جائے گا، پھر انہیں حجرہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ دو معزز صحابی قیامت تک ان دو عظیم نبیوں کے درمیان ہوں گے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ابو داؤد کہتے ہیں کہ حجرہ شریفیہ میں قبر کی جگہ باقی ہے۔ طبرانی کی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدفون ہوں گے، تو یہ چوتھی قبر ہوگی۔ مذکورہ دلائل و بیانات سے جہاں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، اور تقریباً 45 سال زمین پر رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں حضرت شہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور حجرہ عائشہ میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ وہاں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منکرین ختم نبوت کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی نعوذ باللہ اور ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔